بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 مارچ ظہر 2:30 بجے کا وقت ہے۔ ظہر کی نماز سے قبل بھائی افضال نے واٹس ایپ پر بدنام زمانہ پھکڑ باز مولوی مشاہد حسین کاظمی کی ایک ویڈیو بھیجی، جس میں وہ قائد ملت اسلامیہ علامہ ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے ایک ویڈیو کلپ کو لے کر اپنی عادت سے مجبور ہو کر آل حق پر ہندو نوازی اور دشنام ترازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے اس آدمی کے مفتی منیب الرحمن صاحب کے خلاف گھنٹہ گھنٹہ بیانات بھی سنے ہیں، سوائے پھکڑ بازی کے کوئی علمی بات اس کے ویڈیوز میں نہیں ہوتی، لہٰذا میں نے وہ 20 منٹ کی ویڈیو نہیں سنی۔ صرف ٹائٹل پیج کو سامنے، صرف تھم نیل کو سامنے رکھ کر اور شروع کی 1-1.5 منٹ کی گفتگو کو سامنے رکھ کر میں جواب دے رہا ہوں۔ مشاہد حسین کاظمی میں اگر حیا اور شرم رتی برابر بھی ہوتی تو قریباً 1 ماہ قبل ہم نے ان کو یہ چیلنج دیا تھا کہ جس فکر رضا کو لے کر آج آپ مفتی منیب الرحمن سے لے کر ہر چھوٹے بڑے بریلی کو کافر بنانے پر تلے ہوئے ہیں، حسام الحرمین کی روشنی میں اپنے فرعون کے ایمان پر ہم سے گفتگو کرو، لیکن اس دن سے یہ اس عنوان سے ایسا غائب ہے جیسے کہ اس کے دل سے حیا اور ایمان غائب ہے۔ موصوف چونکہ یوٹیوبر ہیں، لہذا یوٹیوب کی دنیا میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کبھی مفتی منیب الرحمن صاحب، کبھی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے خلاف ان کی پھکڑ بازیاں جاری رہتی ہیں، اگرچہ اس کے جواب میں انہیں کتنی ہی ذلت اور رسوائی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہی 6x8 کا کمرہ اور یہی ایک موبائل ان کی کل زندگانی اور وجہ شہرت ہے۔ بہرحال مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے بیان کی طرف ہم ان کے اس بیان کی پرزور تائید کرتے ہیں۔ ہندوستان کے حالات میں حکمت کے تقاضے کے تحت اس سے زیادہ شاندار بیان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر سال عید کے موقع پر گائے قربانی کے نام پر ہندو 20 مسلمانوں کے گھر اجاڑتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب دفاع اہل سنت جلد 2 اور صفحہ نمبر 366 سے لے کر 373 تک ان حالات کو اور اس اعتراض کو بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اس میں آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اب حکمت کے تقاضے کے تحت مولانا ارشد مدنی صاحب نے ایک بہت معقول تجویز پیش کی کہ صرف مسلمانوں ہی کو گائے قربان کرنے پر کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ اگر یہ آپ کی ماتا ہے، حکومت غیرت کرے اور اس گائے کو قومی جانور قرار دے، قومی سطح پر ماتا قرار دے، تو پھر اس کا بیچنا بھی قابل سزا ہو، اس کا خریدنا بھی قابل سزا ہو، اس کے کسی چمڑے سے فائدہ اٹھانا بھی قابل سزا ہو۔ صرف مسلمانوں کو عید کے دن ذبح کرنے پر کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اس کے بیچنے والے ہندو ہیں، اس کے خریدنے والے ہندو ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ فروخت کرنے والے ہندو ہیں، اس کے چمڑے سے جوتے اور بیگ بنانے والے ہندو ہیں، تو جرم صرف مسلمانوں کا کیوں؟ اس بیان کے بعد ایک کوہرام مچ گیا ہندوؤں کے اندر، اور اس کی جو ہندوستان کی لیدر انڈسٹری ہے اس میں کوہرام بچ گیا کہ اگر اس طرح ہو گیا تو ہماری تو پوری انڈسٹری دھڑام سے گر جائے گی۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ جب اس کا بیچنا درست ہے، یہی ہندو مسلمانوں پر ذبح کرنے کے لیے بیچ رہے ہیں، اس کا خریدنا درست ہے، اس کو کاٹ کر اس کے چمڑے سے مختلف اشیاء بنانا جائز ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کے نام پر اسے پاکستان منتقل کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں بیچ کر اسے ذبح کرنا جائز ہے، ہندوؤں نے قرضے حکومت سے لے کر گائے خرید کر مسلمانوں پر بیچی ہے، جب یہ سب جائز ہے تو ایک مسلمانوں کا ذبح کرنا کیوں جرم ہے؟ اس ذبح کرنے کے لیے گائے تو آپ دے رہے ہیں۔ اگر یہ جرم ہے تو سب سے بڑا جرم تو ہندو کرنے والا ہے، سب سے بڑی مجرم تو حکومت ہے جو باقاعدہ قرضے دے رہی ہے اس گائے کو خرید کر مسلمانوں کے ہاتھوں ذبح کرنے کے لیے بیچنے کے نام پر۔ کتنا یعنی بہترین بیان ہے، اور اگر یہ جرم نہیں ہے تو پھر محض مسلمانوں کا ذبح کرنا کیوں جرم ہے؟ کتنا بہترین بیان ہے، اور کتنی شاندار گفتگو ہے، اور کتنی حکمت پر مبنی گفتگو ہے۔ لیکن جیسے وہاں ہندوؤں کو تکلیف ہے، یہاں اس جعلی سید، ہاں حقیقت میں جعلی سید ہے، اس کی اصل میں خطا ہے،
اگر اس میں جرت ہے تو اپنے ثابت النسب ہونے، اب یہ ایک اور چیلنج ہے میرا، اگر اس میں جرت ہے تو اپنے ثابت النسب ہونے پر ہم سے گفتگو کرے۔ سید اس قسم کے بے حیا نہیں ہوتے جس قسم کا یہ مشاہد حسین بے حیا ہے۔ تو وہاں ہندوؤں کو تکلیف ہے اور یہاں ہندوؤں کے اس لیڈر مشاہد حسین کاظمی کو تکلیف ہے۔ اس بیان کے بعد خود ایک ہندوستانی نیوز اینکر نے ہندوؤں کا اصل چہرہ دکھایا ہندو کو، وہ بیان ذرا نہیں بنا رہی ہے، یہ تو سرکار جواب دے گی، لیکن دراصل ان دنوں جانور کو لے کر، گائے کو لے کر، بھینس کو لے کر، بیل کو لے کر جس طرح کے سین پشچم بنگال سے سامنے آ رہے ہیں وہ حیران کرنے والے بھی ہیں اور بہت مزیدار بھی ہیں۔ جیسے آپ کلپنا کیجئے، سوچ کے دیکھیے، حالانکہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن سوچ کر دیکھیے ذرا سا کہ ہندو لائن لگا کر کھڑے ہیں کہ بھیا ہماری گو ماتا کو خرید لو، ہندو لائن لگا کر کھڑے ہیں کہ بھینسوں کو خرید لو، بیلوں کو خرید لو، اور مسلمان یوا کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کی ماں ہیں، ان کو آپ اپنے گھر لے جاؤ، آپ سنبھال کے رکھو، ہمیں ان کی قربانی دینی ہی نہیں ہے۔ دراصل دیکھیے، ہمارا جو سماج ہے نا وہ سب سے مل جل کر بنتا ہے۔ بقرعید پر کلکتہ میں نوراتر میں گھومیں گے تو جتنے، یا کلکتہ بھی مت جائیے، اپنے شہر میں اگر بنگالی پنڈال لگے ہیں تو وہاں گھوم کر ذرا آئیے گا آپ کو نوراتری میں بنگالی پنڈال کے اندر چکن رول بھی مل جائے گا، مٹن رول بھی مل جائے گا، انڈا رول بھی مل جائے گا، اور فش بھی مل جائے گی، مچھلی بھی آپ کو مل جائے گی۔ اپنا اپنا کلچر ہے۔ کرن رجیجو آپ کو یاد ہوں گے، ان سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا میں تو بیف کھاتا ہوں، کوئی مجھے روک کے دکھا دے۔ تو وہ جس علاقے سے آتے ہیں وہاں بیف کھایا جاتا ہے۔ گوا میں بھارتی جنتا پارٹی باقاعدہ یہ پرومس کرتی ہے کہ بیف کی سپلائی کو بڑھایا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہاں لوگ کھاتے ہیں۔ یہ ہندو اینکر اس بیان کی حکمت سمجھ گیا کہ مارکیٹ میں آپ کو چکن رول مل جائیں گے، گوشت کے آئٹم مل جائیں گے، گائے کو فروخت کرنے والے ہندو ہیں، اور کئی ہندوؤں کے حوالے دیے جو گوشت کھاتے ہیں اور باقاعدہ ان کے چیلنج نقل کیے کہ میں تم گوشت سے منع کرو۔ تو قصور صرف مسلمانوں کا کیوں ہے؟ یہی آئینہ دکھانے کے لیے مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اسے آپ قومی جانور ڈکلیئر کریں اور اس کے خریدنے، بیچنے، مارکیٹ میں اس کی کسی آئٹم کو استعمال کرنے پر قرار کی سزا دی جائے، پھر قانون سب کے لیے برابر رکھا جائے۔ اس میں غلط بات کیا ہے؟ ہم اس بیان کی مکمل تائید کرتے ہیں، ہم اس بیان کی پرزور تائید کرتے ہیں، اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی اس سیاسی بصیرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس گائے کی قربانی پر مسلمانوں کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ خود رسائل رضویہ ہے۔ مولانا رضا خان صاحب کے رسائل جمع کیے گئے۔ ویسے تو میں نے حالیہ واقعات اپنی کتاب دفاع از اہل سنت والجماعت میں دی ہیں، لیکن اگر ماضی میں جائے خود مولانا رضا خان صاحب بریلی کی زندگی میں، تو یہ رسائل رضویہ ہے، اور صفحہ نمبر 46 ہے اور جلد نمبر 2 ہے۔ کہتے ہیں مسلح افراد نے قربانی گاؤ یعنی گائے کی قربانی کے باعث اپنے زور بازو سے کٹارپور، آرا، شاہ آباد اور دیگر مقامات کے مسلمانوں پر قیامت قائم کر دی تھی، تیل چھڑک کے گھروں میں آگ لگا دی تھی، نہایت بے دردی سے مظلوم مسلمانوں کو ذبح کر کے گھروں کے گھر اجاڑ کر رکھ دیے، قرآن کریم کے اوراق پھاڑے اور جلائے، مسجدوں کی بے حرمتی کی گائے قربان کرنے کی وجہ سے۔ ایسے حالات میں تو گائے کا قربان کرنا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے جس سے اتنا بڑا فتنہ پھیلے، لیکن ظاہر ہے چونکہ انہیں اس مسلمانوں کے خون میں مزہ آتا ہے، یہ تو شروع سے مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، شروع سے ہندو نوازی اور انگریز نوازی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، انہیں قرآن کے اوراق جلانے میں مزہ آتا ہے، معاذ اللہ انہیں مسجدوں کی بے حرمتی کرنے میں مزہ آتا ہے، لہٰذا ارشد مدنی صاحب کے بیان پہ سے ان کو تکلیف تو ہوگی۔ اسی پس منظر میں ارشد مدنی صاحب دامت برکات عالیہ کہہ رہے ہیں کہ پھر صرف مسلمانوں کا کیا قصور ہے، ان کی مسجدوں کا کیا قصور ہے؟ ان دکانوں کو بھی جلایا جائے جہاں گائے کا گوشت مل رہا ہے، ان ہندوؤں کے گھروں کو بھی جلایا جائے جو حکومت سے قرضے لے کر مسلمانوں پر گائے ذبح کرنے کے لیے بیچتے ہیں، اور ان فیکٹریوں کو بھی آگ لگائی جائے کہ جن فیکٹریوں میں گائے کے چمڑے بکتے ہیں اور گائے کے چمڑے سے سامان بنتا ہے۔ اب آئیے، کیا حضرت ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے تو صرف اور صرف گائے کو قومی جانور قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے، اور آج ان ہندو نوازوں کو چین نہیں آ رہا؟ یہ میرے پاس کتاب ہے مولانا فضل خیر آبادی اور سن 57 حکیم سید محمود احمد برکاتی مرحوم صاحب کی۔ یہ کیا کتاب ہے؟ یہ میرے پاس علامہ فضل خیر آبادی چند عنوانات خوشتر نورانی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 44 ہے۔
اس میں اسی کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں حکیم سید محمود احمد برکاتی کراچی نے جواباً ایک کتاب لکھی جو فضل خیرآبادی اور سن 57 کے نام سے 1975 میں کراچی پاکستان سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں علامہ خیرآبادی پر دیگر بہت سے الزامات کے جوابات کے ساتھ مذکورہ دونوں محققین کا بھی علمی جواب دیا گیا، یعنی علمی کتاب ہے۔ اس کتاب کو باقی ہندوستان کے بعد سلسلہ خیر آبادیات میں یقیناً اضافہ کہا جا سکتا ہے، تو یہ فضل خیر آبادی کے عنوان سے ایک اچھا اضافہ ہے۔ اسی طرح یہ آپ کا رضا مصطفیٰ ہے، آپ کے نباز قوم مولانا ابو داؤد صادق، اس کا 22 شوال 1408 ہجری کا رسالہ ہے۔ اس میں اسی کتاب کا تعارف کرتے ہوئے لکھا ہوا ہے علامہ فضل خیر آبادی اور سن 57، یہ خوبصورت تحقیقی و تاریخی کتاب حکیم محمود احمد برکاتی کی تالیف ہے۔ اب اس خوبصورت اور تحقیقی کتاب جو حکیم محمود احمد برکاتی کی ہے، اس کے اندر ہندو مسلم اتحاد کے لیے اور عید کے دن ہندو مسلم فسادات کو روکنے کے لیے علامہ فضل خیر آبادی کا ایک دستور جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے لیے تیار کیا، اس کی ایک شک کا حوالہ دیا گیا صفحہ نمبر 55۔ مولانا ذکا اللہ جو ہندوستان کے موری گزرے، ان کے حوالے سے انہوں نے مولانا فضلک نے بادشاہ بہادر شاہ کے لیے ایک دستور العمل سلطنت لکھا تھا، جس کی ایک دفعہ یہ مشہور ہوئی تھی کہ گائے کہیں بادشاہی عملداری میں ذبح نہ ہو۔ آج تو ہندوستان میں ہندوؤں کی متعصب حکومت ہے، جبکہ یہ لوگ مسلمان بادشاہی کا آئین کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ 9 جولائی 1857 کو اول حکم بادشاہ کو جو صادر ہوا وہ یہ تھا کہ گائے کہیں ذبح نہیں کی جائے گی۔ 9 جولائی کو ڈھنڈورا پٹوایا، یعنی خبر جاری کی گئی کہ جو گائے ذبح کروائے گا وہ توپ کے منہ سے اڑایا جائے گا۔ ان کے بڑوں نے تو آئین کا حصہ بنایا اس بات کو کہ جو گائے کو ذبح کرے گا وہ توپ سے اڑایا جائے گا۔ اپنی ماتا سے یہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے ذبح کرنے پر توپ سے اڑائے جانے کا حکم دے رہے ہیں، اور آج انہیں حیا اور شرم نہیں آتی۔ عجیب بات ہے کہ گائے ذبح کرنے پر توپ سے اڑائے جانے کا حکم دیا جائے تو اسے مولانا فضل خیر آبادی کی بصیرت قرار دیا جائے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے عظیم قدم قرار دیا جائے، اور مولانا مدنی صرف اتنا کہہ دیں کہ یار قانون سب کے لیے برابر رکھو۔ انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جی صرف مسلمانوں کے لیے گائے کی قربانی پر پابندی ہو، حالانکہ احمد رضا خان نے جو حالات لکھے ان حالات کی روشنی میں گائے کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے علی وجہ البصیرہ یہ مطالبہ کیا کہ اس کو قومی جانور قرار دے کر اس کی ہر قسم کی خرید و فروخت پر پابندی لگائی جائے۔ تو تمہیں ہندو ماتا سے محبت کے بھجن یاد آ گئے اور بھاشن یاد آ گئے، اصل ہندو ماتا سے، اصل ہندو نواز اور اصل ان سے محبت کرنے والے تم۔ اب یہ ایک اور حوالہ ملاحظہ فرمائے، مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب فرنگی محلی رحمہ اللہ، یہ میرے پاس کتاب ہے حدائق الحنفیہ، فقیر محمد جیلمی صاحب، انہیں مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے تذکرہ اکابر اہل سنت میں اپنے بزرگوں میں سے مانا ہے، اس کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے۔ یہ کتاب بریلی حضرات کی چھاپی ہوئی ہے، دارالاسلام کی لاہور کی، صفحہ نمبر 541 پر۔ صفحہ نمبر 541 پر مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ آپ فقیہ محدث عالم بے عدل فاضل بے تمثیل جامع معقول و منقول حاوی فروع و اصول قدوۃ المحققین ضبطۃ المدققین مصنف کتب کثیرہ مولانا ابو الحسنات مولوی حافظ محمد عبدالحی لکھنوی زندہ موجود ہیں، جو بدء تحصیل علوم سے تصنیف کتب اور تنشیر علوم میں یہاں تک مصروف ہیں کہ باوجود ہے کہ آپ کی عمر ابھی پوری 40 برس کی بھی نہیں، مگر چشم بدور آپ 70 کتب و رسالہ جات سے زیادہ تصنیف کر چکے ہیں، جن میں سے اکثر معارض طبع میں آ کر شہرت پا چکی ہیں، اور ان کے سوا بڑی بڑی علمی اور فضیلت کی کتابوں پر آپ کے حواشی و تعلیقات موجود ہیں۔ آگے عجیب بات لکھیے، ہندوستان کے حنفیوں میں اس آخر زمانے میں صفحہ نمبر 542، حنفیوں میں اس آخر زمانے میں اس جمعیت و لیاقت کا کوئی اور عالم و فاضل دکھائی نہیں دیتا جس سے ان کو اگر 14ویں صدی کا مجدد امت محمدیہ قرار دیا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں۔ علامہ عبدالحی لکھنوی آپ کے یہاں 14ویں صدی کے مجدد تھے، اور اتنے جامع معنی حنفی اپنے دور میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اسی گائے کی قربانی کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 546 ہے۔ لکھتے ہیں کہ گاؤ کشی واجب نہیں، تارک گنہگار نہ ہوگا، بقصد اثارت فتنہ گاؤ کشی نہ چاہیے، بلکہ جہاں فتنے کا زن غالب و احتراز اولا ہے، قربانی اونٹ کی بہتر ہے، اونٹ کی قربانی بہتر ہے، گائے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آپ کے مجد کا فتویٰ ہے، اور آپ کے شیخ الاسلام ہاشمی میاں کا بیان موجود ہے کہ ہندو ہمارے بھائی ہیں،
ہمیں ان سے محبت ہے. گائے قربان کرنے پر ان کا دل دکھتا ہے. بیوی کے کہنے پر کپڑے بدل سکتے ہو تو پڑوسی یعنی ہندو کے کہنے پر کھانا تبدیل نہیں کر سکتے, یعنی گائے مت کھاؤ. تو آپ کے شیخ الاسلام اپنے ہندوؤں کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں, ان کے گائے کا کٹوانے پر دکھ پر اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں, اور مسلمانوں کے مشورہ دے رہے ہیں کہ بیوی کے کہنے پر کپڑے تبدیل کر سکتے ہو تو اپنے بھائیوں ہندوؤں جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کے کہنے پر اپنی خوراک یعنی گائے کا گوشت تبدیل نہیں کر سکتے. ملاحظہ ہو. ہندو بھائیوں کے دل کو دکھاوا دیتا ہے وہ ہے گو ہتیا. اس سے دکھی ہوتے ہیں. بحث یہ نہیں ہے کیوں دکھی ہوتے ہیں. اگر دکھ ہے, ہمیں اسے پیار ہے, پریم ہے, پوجیہ ہے, احترام ہے, اس کا آدر ہے, تو دکھ ہوتا ہے. بیوی کے کہنے پہ کپڑا بدل سکتے ہو, پڑوسی کے کہنے پر اپنا کھانا نہیں بدل سکتے. تو گاؤ ماتا, گاؤ سے قربانی اور گائے چاٹی یہ اصل میں آپ کا مذہب ہے, اور آپ بدنام کرنے کے لیے اہل حق اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو بدنام کر رہے ہیں. میں آخر میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں گا کہ پچھلے 100 سال میں تم جتنا تبرہ کر سکتے تھے تم نے کر لیا, اور ہمارے اکابر اور ہم جتنا برداشت کر سکتے تھے ہم نے کر لیا. اب دور بدل گیا ہے. اب جب تک ساجد خان نقشبندی زندہ ہے نا, تو کسی قسم کا تبرہ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچو. میں بالکل بھی معافی نہیں دوں گا, اور جس انداز سے اور جس زبان سے سامنے آؤ گے ساجد خان اسی انداز سے اسی زبان سے جواب دے گا. کسی قسم کی روح رعایت, کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو, کوئی کتنا بڑا معزز ہو اور کتنا بڑا نام نہاد شاجی ہو, ساجد خان بالکل بھی لحاظ نہیں رکھے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.